اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ٹو آل آف دا ویورز۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ پہلی ویڈیو میں آپ کے سامنے میں نے کچھ پس منظر پیش کیا تھا، ایک کوشش کی تھی ادنا سی کربلا کا پس منظر پیش کرنے کی، اور آج اس دوسری ویڈیو میں واقعات کو وہیں سے آگے بڑھاؤں گا اور مولا پاک حسین علیہ السلام کا اپنے جان ساران کے ساتھ کربلا کی جانب سفر کو مکمل طور پہ آپ کے سامنے تاریخ کی روشنی میں پیش کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے عزیز و اقارب اور انصار جان نثار کو ہمراہ لے کر، جن کی تعداد 82 تھی، مکہ سے روانہ ہوئے۔ جس وقت منزل صفا پر پہنچے تو فرزوق شاعر سے ملاقات ہوئی۔ وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ چاہے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہوں، ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ آپ نے اپنی روانگی کے وجوہ بیان فرمائے اور وہاں سے آگے بڑھے، اور جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو ایک مقام پر ایک خیمہ نصب دیکھا۔ پوچھا اس جگہ کون ٹھہرا ہے؟ معلوم ہوا کہ زہیر ابن الکین۔ آپ نے انہیں بلوایا۔ جب وہ آئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی حمایت کا ذکر کیا۔ انہوں نے قبول کر کے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے ہمراہ گھر روانہ کر دیا اور خود امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بوقت شب ایک خطبہ دیا، جس میں حالات کی وضاحت کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرا قتل یقینی ہے، میں تم لوگوں کی گردنوں سے طوق بیعت اتار لیتا ہوں، تمہارا جدھر دل چاہے چلے جاؤ۔ دنیا دار تو واپس ہو گئے، لیکن سب دیندار ہم رکاب ہی رہے۔ پھر آپ منزل سالبیہ پر پہنچے۔ وہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بلا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام رو پڑے۔ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے سبب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے خواب کا حوالہ دیا اور خاندان کی تباہی کا تاثر ظاہر فرمایا۔ علی اکبر علیہ السلام نے عرض کی، بابا ہم حق پر ہیں، ہمیں موت سے ڈر نہیں۔ اس کے بعد آپ نے منزل قطقطانیہ پر خطبہ دیا اور وہاں سے روانہ ہو کر قبیلہ بنی سکون میں ٹھہرے۔ آپ کی یہاں سکونت کی اطلاع ابن زیاد کو دی گئی۔ اس نے 1 یا 2,000 کے لشکر سمیت حر بن یزید ریاحی کو امام حسین علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ صبح کا وقت گزرا، دوپہر آئی۔ لشکر حسینی ابھی سفر کر رہا تھا کہ اچانک ایک صحابی حسین علیہ السلام نے تکبیر کہی۔ لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس سے جواب دیا کہ مجھے کوفہ کی سمت خرمے اور کیلے کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر لوگ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس جنگل میں درخت کہاں، اس طرف غور سے دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھوڑوں کی کنوتیاں نظر آئیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن آ رہے ہیں، لہٰذا منزل ذوحشب یا زحسم کی طرف مڑ چلو۔ لشکر حسینی نے رخ بدلا تو لشکر حر نے بھی تیز رفتاری اختیار کی، بالآخر سامنے آ پہنچا۔ حر نے فرس پر ہاتھ ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے کیا چاہتا ہے؟ مورخین کا بیان ہے کہ چونکہ لشکر حر پیاس سے بے چین تھا، اس لیے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند نے اپنے بہادروں کو حکم دیا کہ حر کے سواروں اور سواری کے جانوروں کو اچھی طرح سیراب کر دو۔ چنانچہ اچھی طرح سیرابی کر دی گئی۔ اس کے بعد نماز ظہر کی اذان ہوئی۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں نماز ادا کی اور یہ بتایا کہ ہمیں آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے دربار میں حاضر کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جیتے جی یہ ناممکن کہ میں گرفتار ہو کر خاموشی کے ساتھ کوفہ میں قتل کر دیا جاؤں۔
پھر حر نے تنہائی میں رائے دی کہ چپکے سے رات کے وقت کسی طرف نکل جائیے۔ آپ نے اس رائے کو پسند کیا اور ایک راستے پر چل پڑے۔ جب صبح ہوئی تو پھر حر کو تعقب کرتے دیکھا اور پوچھا کہ اب کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولا کسی جاسوس نے ابن زیاد کو اطلاع دے دی ہے۔ چنانچہ اب اس کا یہ حکم آیا ہے کہ میں آپ کو بے آب و گیاہ جنگل میں ہی روک لوں۔ گفتگو کے ساتھ ساتھ رفتار بھی جاری تھی کہ اچانک امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم رکے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہا گیا کربلا۔ آپ نے اپنے ہمراہیوں کو حکم دیا کہ یہیں پر ڈیرے ڈال دو اور یہیں خیمے لگا دو، کیونکہ قضائے الہی یہیں ہمارے گلے ملے گی۔ 2 محرم یوم پنجشنبہ کو امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہو گئے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا پر قدم رکھا، زمین کربلا زرد ہو گئی اور ایک ایسا غبار اٹھا جس کے سبب آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کی بھائی جان یہ کیسی زمین ہے؟ اس جگہ ہمارا دل دہل رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بس یہ وہی مقام ہے جہاں بابا جان نے صفین کے سفر میں خواب دیکھا تھا، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا۔ اسی دن ایک صحابی نے ایک بیری کے درخت سے مسواک کے لیے شاخ کاٹی تو اس سے تازہ خون جاری ہو گیا۔ کربلا پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اتمام حجت خط ارسال فرمایا، جس میں آپ علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ تمہاری دعوت پر میں کربلا تک آ گیا ہوں۔ کیس یہ خط لیے جا رہے تھے کہ راستے میں گرفتار کر لیے گئے اور انہیں ابن زیاد کے سامنے کوفہ لے جا کر پیش کر دیا گیا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کو فوراً ایک خط ارسال کیا جس میں لکھا تھا کہ مجھے یزید نے حکم دیا ہے کہ میں آپ علیہ السلام سے اس کے لیے بیعت لے لوں یا معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو قتل کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خط کا جواب نہ دیا اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ علیہ السلام کو ایک خط کے ذریعے اپنے کربلا پہنچنے کی اطلاع دی اور تحریر فرمایا کہ میں نے زندگی سے ہاتھ دھو لیے ہیں اور ان قریب عروس موت سے ہمکنار ہو جاؤں گا۔ واقعات کا سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس بابرکت نام حسین علیہ السلام کے ذکر سے اللہ پاک آپ کی اور میری زندگی میں اور صحت میں برکت ڈالے گا، اور یہ توقع ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو آپ یقیناً لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ یہ کار خیر ثواب کی صورت میں ہر طرف پھیل جائے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بار بار دیکھیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا، معلومات کو ذہن نشین کریے گا، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو ضرور بتائیے گا اس تمام سفر حسین کا احوال۔ جلد آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔